حضرت امام زین العابدین سجاد جی توجہ ہے نا جناب، آپ جا رہے ہیں تفسیر پیش کر رہے ہیں، آپ دی قرآن پاک دی آیت دی تفسیر امام سجاد دی زبان دی، تو ایک بابا جی آپ بڑھا جی آگے کھلوتا سی، انہیں جدو ویکھیا بھی یہ قافلہ آل محمد دا آ رہا ہے کوفے میں، جدو آپ داخل ہو رہے سن تو انہیں کیا بھئی اے باغیاں دا قافلہ ہے؟ کہ ہاں جی اے باغیاں دا قافلہ ہے۔ انہیں کیا چنگا ہویا ہے، تو فتنہ ختم ہو گیا، انہوں چونکہ تعارف ہی اور کرایا گیا سی، تو تعارف دا بڑا فرق ہوندہ ہے، جدو سجن تعارف کران ہو اور ہوندہ ہے، جدو دشمن تعارف کران ہو اور ہوندہ ہے، تعارف دا بڑا فرق ہوندہ ہے، انہوں تعارف ہی کرایا گیا سی۔ لیکن ذرا سرکار ویکھو غصہ نہیں کیتا، انہیں ایک گل کیتی ہے تے کوئی امام سجاد فرما دیں بابا قرآن پڑھے ہیں، ایک انداز سکھ لو نا امام سرکار دی گل کرن دا انداز سکھ لو، اس گل کی کیتی ہے سرکار فرما دیں قرآن پڑھے ہیں بابا، اسے کہا جی پڑھے ہیں، آپ فرما دیں وہ سورت حامیم الشورا بھی پڑھی ہے، اسے کہا جی قرآن پڑھے ہیں تو پھر وہ بھی پڑھی ہے، آپ فرما دیں وہ ایک آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت پڑھی ہے، اسے کہا جی بالکل یہ آیت بھی پڑھی ہے، آپ فرما دیں بابا جی جنہ دے بارے اے آیت نازل ہوئی ہے وہ اسی آل محمد ہاں، توجہ ہے، جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اہل سنت عقیدہ نوٹ فرما لو، سید گناہگار بھی ہوئے وہ دا ادب کریا کرو، اے اہل سنت عقیدہ ہے، اے نہ دستا لیکن ضرورت محسوس کیتی ہے تاں دستا پیا، وہ نماز نہ پڑھے پھر بھی ادب کرو، وہ داڑھی نہ رکھے مڑ بھی ادب کرو، وہ گناہ کردہ ہے مڑ بھی ادب کرو، اے اہل سنت عقیدہ دا سریاں، کیونکہ سید دا ادب عمل دی وجہ تو نہیں حضور دی نسبت دی وجہ تو کرنا ہے، اب نو سمجھ آ رہی ہے؟ اور پریشان کیوں ہوں دے ہو تسی اگے ہی بڑا کر دے ہو، پریشان نہ ہو با پتہ نہیں ان کی کرنا پونا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا پونا، تسی اگے جو کر دے ہو تسی ٹھیک کر رہے ہو، بس ایک اور درست کی فرما لو، جیڑا سید بد عقیدہ ہو جائے وہ دا ادب نہیں کرنا چاہیے، وہ بھامے ہوائے چھڑتا ہوئے وہ دا ادب تواڈے تے واجب نہیں، وہ دا ادب فرض نہیں، وہ دا ادب ضروری نہیں، وہ دا ادب نہیں کرنا، ادب وہ سید دا کرنا ہے جدا عقیدہ صحیح رہے گا، تے جیڑا صحیح العقیدہ ہوئے ان دے ادب دی شان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ دے ادب دا مرتبہ ہے کہ ایک رئیس دے کول ایک بی بی پاک آئیاں اور فرمایا کیسی سیداں، اسے کہ جی سید تے آئے ہو تواڈی خدمت بھی میں کرتا، تواڈے کول پروف کی ہے بتوسی سید ہو، انہوں نے کہا پروف تے کوئی نہیں، چپ کر کے پیچھے آئیاں تے نال گماڈی ایک دکاندار سی مجوسی اگ دا پجاری، انہیں کہا جی ساڈے ال تشریف لے آؤ، انہیں گھر دے دو حصے کیتے، پردہ کیتا، ایک رسول اللہ دی بیٹی تو انہوں نے صاحبزادیاں بٹھایا، خدمت کیتی، جو کچھ ایسی کھانا پیش کیتا، رات نو سوں گئے، جدو سوئے خواب وچ عالم خواب وچ اس مسلمان رئیس نو میدان حشر نظر آیا، میرے آقا سرکار میدان حشر جنے لوگ جا رہے ہیں، حضور سرکار اسی بھی امتی ہیں جی کہ حضور جنت ونڈ دے پہ، جڑا آندہ ہے میں امتی ہیں حضور جنت دے جا رہے ہیں، جڑا آندہ ہے میں امتی ہیں حضور جنت دے جا رہے ہیں، وہ بندہ کیا ہو سکے یا سرکار میں بھی جی تو اڈا امتی ہیں، حضور فرماندے نے اچھا تو ساڈا امتی ہے، ثبوت لیا، ثبوت پیش کر، اسے کہا جی سارا جہان لے گیا تے تو ثبوت نہیں پوچھیا، سرکار میرے گناہگار تو ثبوت کیوں پوچھ دے ہو، تے آپ نے فرمایا میرے بچے بھی تے تیرے بوئے تے گیا ہے نا، تو آنکھیں ثبوت لیا، چل لیا ثبوت تو بھی، اس ویلے آنکھ کھلی تے بجیا، انہوں نے بوا کھڑکایا، او مجوسی باہر آیا، او بھائی تیرے ال مہمان آئے نے، اسے کہا بالکل آئے، اسے کہا وہ ساڑھے مہمان نے ساڑھے ال بھیج،
اس نے کہا جی تواڈے کیویں نے؟ اس نے کہا اسی مسلمان ہاں تسی مجوسی ہو لہذا پرانے تے ساڈے نے. وہ ہس پیا. اس نے کہا جی میں مجوسی ہاں. توجہ ہے حضرات کے نام, میں مجوسی ایسا ہون نہیں. انہیں کہا جی کیویں؟ فرمایا جنہ نبی پاک دی تو اشرے جو زیارت کیتی ہے نا وہ نبی میرے گھر آئے نے اور میں نے فرما گئے نے کہ تو میری آل دی خدمت بھی کرے تے جہنم میں بھی جائے. کیویں ہو سکتا ہے محمد گھر آ کے تینوں دولت ایمان عطا فرما رہے. بھائی سمجھ آئیے آپ حضرات, اے رسول اللہ دی آل نے تا صبح قیامت جس بندے بھی حضور دی آل دی تابعداری کی تھی, حضور دی آل دا ادب کیتا, نہ دنیا تے بھکھا مرے گا نہ آخرت دوزخ ہی سڑے گا. حضور دی آل دا صدقہ اللہ بیڑا پار فرمائے گا. میں تے اس موضوع تے تقریر کدی نہیں کی تھی ویسے, کوئی اس تو میں بندے آکھنا ہے اپنی شان آپ ہی بیان کرتے پہ. اس موضوع تے کدی تقریر میں نہیں کرتا, زیادہ نہیں کرتا, آؤندی ہے ویسے لیکن میں نہ چھٹو پر ہاں اگے ہی بڑی محبت کر دیں. محفل نہ جان دین دن سر نال تے نہ آن دین دن, اگے بڑی محبت کر دیں. میں تے آنا تو سنی انی محبت کر دیں نہ کوئی کمزور شاہ نہ لب گیا تے نہ شہید کر چھڑنا ہے محبت کر کر کے. جی ہاں جی یقین کیجئے میں اتنے تو پھر بندیاں دی تربیت ہے نا, ہوں تربیت یافتہ لوگ اتنے آتے ہیں ماشاءاللہ, تربیت ہو گئی ہے انہاں دی. تو جی اسی محفل جانے ہیں اتنے تقریر کرن ایڈی اوکھی نہیں جڈا تقریر تک کپڑنا اوکھا ہے. ہاں تے پھر تقریر کر کے واپس گڈی تک کپڑنا, اے دو مرحلے تقریر تو بھی مشکل, کیونکہ اس لئے پھر ساڑی سنی قوم دا پیار اپنے عروج تے آیا ہے. تازہ تازہ محفل سنی ہوندی ہے نا تو پیار پھر اپنے بالکل پورے اوج تے ہوندہ ہے. وہاں دن بھائی مڑو ہون بھائی بھامیں جو ہو جائے, یا شاہ نہیں تو یاس ہی نہیں. توجہ ہے ذرا. ہاں تو میں تے اس موضوع تے تقریر نہیں کرتا بھئی یہ اگے ہی بڑی کر دینے. یہ مزید اس موضوع تے اور بریفنگ دیتی تے پھر یہ نہ ہوئے بھائی ہر تقریر تو بعد سوٹ نما لینا پوے, لہذا کچھ ہاتھ تھوڑا رکھن تے بہتر ویلا. محبت بڑی کر دے سنی لوگ, بڑی محبت کر دے سنی. میں تے سنیاں دی محبت دا مقروض ہاں جی. اے بہت زیادہ محبت کر دینے حضور دی آل جی بالکل. مولوی سارے جان دے بھی ایک پاس سے ہون تے ادب کر دینے انہاں دا بھی, لیکن رسول اللہ دی آل دا بہت احترام کر دے. اے انہاں بزرگاں دی سنیاں دی سجنہ دی اے محبت ہے. عزیز منتے جے ایک مسیح 200 نمازی نے تے 198 ادب کردہ ہے تے 2 نہیں کردے تے 198 تو ادب کرا کے تے 299 معافی دے چھڑنی چاہیے. ساری سوئی اچھ داگا کوئی نہیں پہن دی لوڑ بس سارے آنو یہ سی پر ہونا ہے. یہ 2 مدینے تو ٹر دے آن دے اس ویلے بھی کچھ وچ نائے مندے ہون بھی کچھ وچ نہیں مندے تو دوجے منن والے جڑے ہیں انہاں نوں ویندے رہنے پیار اللہ ویلے ہوئے تے لڑاں دے. اجے پیار اللہ تے ویلے ہو لین دیو, پیار تو ہی ٹائم نہ لگے تے لڑن والے نے کی لڑنا ہے. کچھ بندیاں نوں معافی بھی دینی چاہیے, وہ فطرتاً صحیح نہیں ہوندے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں, وہ بناوٹ خراب ہو گئے ہوندے, لہذا انہوں نے چھڑ دینا چاہیے. وہ مولا علی نے بھی سارے نائے مندے, امام پاک نو سارے نائے مندے, تو تسی کی یہ رکھ دیو بشاورن سارے ہی منن. یہ ذہن تو اپنا بنانا پونا ہے, میں سارے نہیں مان سکتے جی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا ایک مرید ملیا, انہوں نے آپ نے فرمایا بتے نہیں فلان علاقے میں تبلیغ واسطے گلیا سی کی آلی ہو سکے جی سارے بندے بڑا مندے انسان. انہوں نے فرمایا سارے ہی مندے نہیں جی بالکل, کوئی مخالف بھی ہے نہیں جی میرا کوئی مخالف نہیں. آپ فرماندے نے مڑ تو منافق ہیں. حضور میں تے سارے مندے, انہوں نے فرمایا سارے تے رسول اللہ نائے مندے. گل بھی بندہ حق دی کرے تے منن بھی سارے ایک بھی ہو سکتا ہے.
ایسا نہیں ہو سکتا، جدو حق بولو گے تے کچھ جن تے کڑوا ضرور لگتا ہے، لہذا حق بولنا نہیں چھڑنا چاہیے تے جنہ نہیں چنگا لگتا انہاں دی ہدایت دی دعا کر دیا رہنی چاہیے، یا راہ ادھر تے ٹرو بس۔ میرے نبی پاک سرکار دی آل دا قافلہ جدوں کربلا تو کوفہ بالکل نزدیک، ایڈا سفر کوئی نہیں، میں گیا، ویسے تسی محلے کو بھی تک لو تے کربلا تو کوفہ ایڈا دور کوئی نہیں۔ 11 محرم دی سویر نو جدو رسول اللہ دی بیٹیاں دا قافلہ بیٹیاں دا چلا گیا نا، تو نال ایک بستی ہے غادریہ، اتھے قبیلہ تھی بنو اسد، اس قبیلے دے لوگاں نے آ کے آل محمد دے لاشہائے مبارکہ نو کربلا وچ دفن کیتا ہے، نمازاں پڑھیاں، اور انہاں نو ویسے شہید نماز جنازہ دا تے کفن دا محتاج نہیں ہوندا، انہوں نے اس جگہ تے انہوں نے دفن کیتا ہے جتھے ہون انہوں نے روضہ ہائے مبارکہ نے۔ باقی یزیدی اپنے مردار دفن کر کے تو چلے گئے، جس وقت چلے گئے تو کوفے دے اندر جدو داخلہ ہویا نا سرے حسین پاک، تو سار ایک نہیں سی 72 سار، یہ 72 سار کوفے دے بازار اچ داخل ہوئے، تو کوفے والے لوگ اگے کھڑے سن چھتاں تے انتظار اچ۔ اللہ اکبر، جدو بی بی زینب پاک کوفہ دے اندر داخل ہوئیاں تو کوفے دے لوگ باغیاں دے انتظار اچ سن۔ جدو مولا حسین سرکار دا سر انور بیکھیا، زید بن ارکم فرما دے جدو بازار کوفہ دے اندر سر حسین جا رہا سی، تو میں اپنے گھر دی بالکونی تے بہ کے سورہ کہف پہ پڑھدا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور رقیم دا قصہ بڑا عجیب ہے۔ آپ فرمانے نے میں پڑھ رہا سا لیکن میں حیران ہو گیا، میرے سامنے سراں دی قطار آئی ہے، آل رسول دے سر نیزے تے سوار نے، سب تو اگے مولا حسین دا سارے، وہ کہندے نے ہونٹ ہل دے پہنے تے آواز آ رہی ہے، آجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اصحاب کہف تو بھی زیادہ عجیب قصہ حسین دا کربلا وچ شہید ہونا، پھر سر انور نو بازار وچ پھرانا عجیب ہے۔ کیوں عجیب آکھیا حسین پاک نے؟ کیونکہ اصحاب کہف 300 سال ستے رہے، پھر زندہ ہوئے، پھر کلام کیتا، انہاں دے دھڑ تے جسم بھی نال آئے تو صرف ستے سن۔ حسین پاک دا دھڑ کربلا چے تے کوفے دے بازار وچ سر قرآن پہ پڑھدا ہے۔ عزیزاں دی وقار، اس واسطے حسین پاک دی شہادت دا قصہ عجیب ہے۔ جدو سرکار آپ دا سر انور پورے کوفے دے اندر پھرایا گیا، کوفے دے لوگ نالے سر حسین ویندے نے نالے روندے نے۔ اس یہ کی کیتا ہے؟ بی بی زینب پاک فرما دیا نے تواڈی حالت اس عورت دی طرح ہے جڑی آپے پونی کت دیئے تے آپے ہی اس نو خراب کر دیئے، تسی کیسے لوگ ہو؟ آپے شہید کیتا ہے تے آپے روندے بھی ہو۔ ہر رون والا بھی سچا تے نہیں نہ ہوندا، کچھ قاتل بھی رون والے شامل ہو جاندے ہوں کدی کدی۔ جی عزیزاں نے دی وقار، آخرکار سارے شہر وچ منادی کران تو بعد سر حسین ابن زیاد دے دربار پیش ہویا۔ کیسا وقت ہے، رسول اللہ دیاں بیٹیاں بھی پیش ہویاں، زینب پاک جناب سجاد پاک ابن زیاد نے سجاد پاک لو ویکھیا، فرمایا لڑکا کون ہے؟ آکھیا جی یہ حسین دا بیٹا علی ہے۔ انہیں کہا علی تے کربلا شہید ہو گیا، انہیں کہا جی یہ اور علی ہے، شہید ہونے والا اور علی ہے، وہ علی اکبر سی۔ انہیں کہا اس نو قتل کر دیو۔ جدو انہیں کیتا تو بی بی زینب پاک نے اپنے بتیجے نو اپنے باہواں وچ لے لیا، فرمایا کلا اے نہیں شہید ہوئے گا، ہن تینوں نال مینوں بھی شہید کرنا پائے گا۔
اس ویلے ابن زیاد نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عورت سچ کہہ رہی ہے، لہذا چھوڑ دیو، اس کو چھوڑ دیو، بیڑیاں پا دیو، قید کر دیو، رات گزارو، سویرے انہوں ذرا دمشق دے بازار پیش کرو، یزید دے دربار تے شہرائیں چلنگے آ گئے تاکہ لوگاں نے عبرت حاصل ہوئے، حکومت کے خلاف نہیں بولنا۔ رات نو خولی امام پاک دا سر لے کے اپنے گھر گیا، او دی بیوی اس سے سال حج کر کے آئی سی اور اس نے ایام حج مولا حسین دی زیارت بھی کی تھی۔ جدو وہ گھر گیا تے ان پتا سی کہ میری بیوی محب آل محمد ہے، اس نے سر نو تندوری اچ رکھیا، کتھے تندوری اچ سر رکھیا حسین پاک دا، اتو بند کیتا، بند کر کے تے او اندر سو گیا۔ وہ دی بیوی جدو تہجد دے ویلے اٹھی نا تے تندور چو نور نکلدا ویکھیا۔ اس بیوی سوچیا کہ میں تے اگ بجھا کے ستی ساں تے تندور وچ روشنی کیوں نکل رہی؟ وہ گئی تے جڑا تندور دا ڈھکنا ہوندا ہے نا، جدوں وہ اٹھایا تے تندور وچ ایک سر نظر آیا جدے چوں نور پیا نکلدا ہے۔ تائیں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ وہ سر نظر آ رہا تھا، اس نے دیکھیا، وہ میں پہچان لیا، لیاندا تو سر انور رکھ کے تے کنگی پھیری، کربلا دی ریت دے ذرات زلفاں چوں کڈھے، سر حسین صاف کر کے تے سامنے رکھیا تے ویکھیا آسمان تو نوری جماعتاں آ رہی ہیں اور سر انور دے کول کھلو کے سلام پیش کر دیا اور واپس جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر گئی، فوراً جا کے اپنے خامد نو اٹھایا، ظالمہ سر کی دائی آندہ ہے باغیاں دا، انہیں آکھیا اے تے باغی نہیں نواز رسول دا سارے، اسے کہتے ہیں نا بغاوت کی تھی، اسے کہا ہے شابیاں نہیں مکان دی، جڑا رسول اللہ دی آل دا منکر ہے میرا او دے نال گزارا نہیں ہوندا، کرمالی عورت سی، اس سے ویڑے انہوں چھڑیا تے گھروں نکل گئی۔ تاریخ لکھ دیئے اس تو بعد اس عورت دا سراغ نہیں ملیا کہ وہ گئی کیڑے پاس۔ یہ جڑا محمد مصطفیٰ دی آل دا منکر ہے او دے نال ساڈا جوڑ کوئی نہیں۔ سویر ہوئی، قافلہ آل رسول چل پیا۔ بھائی میرے بڑی قابل توجہ اور دردناک داستان ہے، ذرا غور نال سننا۔ راستے یزیدیاں دا پانی مک گیا، یزید دا جڑا لشکر سی نا انہاں دا پانی مک گیا۔ سمجھن والے سمجھ سکتے، جدو پانی ختم ہویا یزید دے لشکر دا، بڑی گرمی بڑی دھوپ سی، تھوڑی جی سائے دار جگہ نظر آئی، یزید دی فوج دے سپاہی سایہ دار جگہ تے کھڑے ہو گئے، یزید دی سایہ دار جگہ تے کھڑے ہو گئے تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں اٹھاں تے بیٹھی ہو گئے۔ اس وقت تک انتظار کرو جس وقت تک پانی نہ مل جائے۔ جدوں پانی تلاش کر رہے سن لوگ، ایک اونٹ تو حضرت سکینہ پاک تھلے لتھی، تھلے اتر کے ایک چھوٹی جی جاڑی سی، ان دے تھلے جا کے بیٹھ گئی، وہ دے تھلے جا کے سو گئیاں، بیٹھ گئیاں۔ باقی یزیدی پانی ڈھونڈ دے رہے، جدو انہوں نے پانی ملیا تو انہوں نے کہا چلو جی قافلہ چلاؤ۔ جدو قافلہ چلیا تو تھوڑا جا قافلے نے سفر کیتا، جدو سورج ڈھلن دا وقت آ گیا، یعنی 12 بجے تو بعد دا وقت آیا، ظہر تو تھلے ڈھلن لگا، تو حضرت حسین پاک دا سر جس سپاہی دے ہاتھ سی نا، اس دے ہاتھ چو نیدہ نکلیا تے زمین تے گڑ گیا، زمین تے نیدہ گڑ گیا۔ یزیدیاں نے سارا زور لایا لیکن وہ نیزہ زمین تو اکھاڑ نہ سکڑ۔ انہوں نے کیا کی کہا لے وہ ایک آیا دوجہ آیا وہ نیزہ نہ اکھڑے، انہیں کہا سجاد پاک نو بلاؤ، اے سجاد تیرے بابے دا سر جس نیزے تے وہ نیزہ زمین نہیں چھوڑ رہا کوئی وجہ ہے؟ جناب سجاد رو پہ فرما دینی یقیناً میرے بابے دی کوئی پیاری چیز پیچھے رہ گئی ہونی ہے۔ ہائے 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 واہ میرا حسین میں تیری راکھی تو قربان جا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ فرما دینی میرے بابے دی کوئی پیاری چیز پیچھے رہ گئی ہونی ہے۔
فرمایا پھپھی ذرا پتہ کرو قیدیاں چوں کوئی گھٹ تے نہیں گیا جدو ساریاں دا شمار کیتا تے جناب زینب فرمانیاں نے سجاد بیٹا سارے قیدی موجود نے لیکن جناب سکینہ قیدیاں وچ کوئی نہیں تاں بابے دا سر حرکت نہیں پیا کردا اللہ اللہ دیاں نال کڈا پیار ہوندا ہے باپ نو دیاں نال پیار دا انداز تے ہر باپ دی وکھرا ہے پر حسین دی دھی نال پیار تو صدقے جائیے عزیزاں نے دی وقار جناب سجاد فرماندے نے پھپھی کیویں کرنا ہے فرمایا بیٹا قافلہ پیچھا موڑو قدماں دے نشان تے چلو یزیدیاں نو دس کے اجازت لے کے جناب سجاد پیچھا مڑے نے ٹردیاں جدوں قافلہ اس تھاں تے گیا جتھے جناب حسین دیاں بہناں حسین دیاں بیویاں حسین پاک دی ازواج حسین دیاں دیاں گرمی دے موسم وچ کھڑیاں رہیاں آئیاں اس جگہ تے قافلہ گیا سورج غروب ہون دے قریب جناب زینب پاک نے ویکھیا ایک نکی جئی جھاڑی ہے جدے ایک پردہ دار خاتون ہے جڑی سکینہ نو جھوڑے چ بٹھایا ہویا ہے تے پیار فرما رہیاں نے جناب حضرت زینب پاک تھلے اتریاں نے جدو قریب گئیاں نے فرمایا پردہ دار خاتون تیری مہربانی جے ساڈی غیر موجودگی وچ ساڈی بچی دی حفاظت کیتی ہے ساڈی بچی دی حفاظت کیتی ہے اللہ اکبر تو جناب زینب قریب گئیاں نے خاتون نے چہرے تے پردہ ڈالیا ہوئے زینب پاک فرماندیاں نے اس جنگل دے اندر ساڈی بچی دی حفاظت کرنے والی بی بی کون ہے جواب آیا میری زینب تھی میری پہچان کر لے میں تیری ماں فاطمہ تیرے قافلے دے نال سفر کر رہی ہیں عالم روحانیت دے اندر سیدہ زہرا پاک نال دے حضرت دی وقار درا توجہ نال سننا اے آخری جملہ بول رہے ہیں آج دی گفتگو دا پھر باقی سفر کا اگلے تجھے میں تو بیان کروں گا جناب سکینہ پاک جدو اپنی پھپھو والائیاں نے او پردہ دار غائب ہو گئیاں گل بڑی دردناک اللہ اللہ جناب سیدہ زہرا پاک جدو آپ دا روح مبارک اس جگہ تو غائب ہو گئی تو جناب سکینہ پاک تو زینب پاک پوچھ دیا نے بیٹا اے جڑی پردہ دار بی بی تینو جوڑی چبایا کی پوچھ دی آئی ہائے ہائے وہ بی بی کی پوچھ دی آئی فرمایا جس ویلے دی جوڑی بٹھایا نے ایک کو گل پوچھ دی آئے فرما دیا ہے دس تیرا بابا کی میں شہید ہویا ہے دس تیرا بابا کی میں گریا ہے کربلا دے میدان چ بابا کے سالہ میں چھوڑ کے آئی ہے بس حسین پاک دیاں گلاں پوچھ دی رہی ہے میں دس دی رہی ہاں میں نہیں جان دی او بی بی کون ہے ایڈا اپنے حسین دا ذکر کیوں کر دی آئی دیاں دا پیار بابے نال وکھرا ہوندا پر ماواں تے پھر ماواں ہی ہوندیاں نا بھائیا اس عالم دے اندر رسول اللہ سرکار دیاں بیٹیاں دا قافلہ چلدیاں راستے ایک راہب دے مقام تے پہنچیا کس طرح اٹھے کی حالت ہوئی اور اٹھے کی کرامات سر حسین دا ظہور ہویا انشاءاللہ میں اگلے جمعۃ المبارک تے بیان اللہ آپ سب دی حاضری اور میری حاضری قبول و منظور فرمائے وما علینا الا اللہ